الرحیم جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کے خاندان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو خبر گرم ہے کہ جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھٹو کو انصاف دینے کے لیے جو ہے متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا اور ابھی بھی آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی بھی آپ غلط بات کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی بھی آپ حق کو دبانا چاہتے ہیں، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ زندہ جزید یا فرعون سے خوف زدہ ہیں، لیکن مردہ فرعون اور جزید کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، اس کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اس میں آپ شیعہ سنی فسادات کرواتے ہیں۔ یہ قوم نہیں کرتی، یہ مقتدر حلقے کرواتے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول ایک واحد۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں، جس کو خاص کر اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ان کی تعلیم 12ویں جماعت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ چاند مانگتے ہیں تو کیا ان کو چاند لا کر دے دیا جائے گا؟ اگر وہ فوجی ٹرائل میں سیولین کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیس چلانا ہے تو کیا ان کو اجازت دے دی جائے گی؟ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ججز ہیں جن کو آپ بٹھائیں گے وہاں پہ، جو فیصلہ کریں گے، جس کو نہ تو آپ میڈیا کے اوپر لے کے آئیں گے نہ لوگوں کو دکھائیں گے، بلکہ خفیہ ٹرائل رکھیں گے، اور خفیہ چیزوں کو رکھنے میں یہ خفیہ رکھنے میں یہ اس قدر ماہر ہیں کہ اگر تاریخ کے پردے چاک کیے جائیں تو ان کا سیاہ ترین چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں قاضی صاحب، جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ بہت ظالم ہوتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کریں، جیسا مرضی لباس پہنے، آپ برہنہ نظر آ رہے ہیں، آپ کوشش کریں پورے شہر کو اندھا کر دیں، لیکن اس کے باوجود تاریخ جو ہے آپ کو کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ خود گناہ گار کے گناہ تک پہنچتی ہے اور آپ کو مکمل ننگا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب معاملہ الٹ ہے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تاریخ روزمرہ کی زندگی میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ویلاگ، کوئی ویڈیو، کوئی سٹیٹس، کوئی یعنی کسی نہ کسی جگہ پہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذات سے نکل کر سوچیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، یعنی وہ فریب ذات ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس سے باہر نکل جائیں تو پھر تو آپ وہ اقبال کے شاہین بن جائیں نا، پھر تو جو وہ عمران خان کہتا ہے کہ پھر تو آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہ رہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ریٹائر آپ نے ہو جانا ہے۔ بندیال صاحب چلے گئے ہیں، اور بہت بڑے ججز آئے، بڑے جرنیل آئے جنہوں نے آگے یہاں خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اپنے انجام سے جا ملے، اور آج ان کی قبریں کہاں ہیں؟ لوگ وہاں، میں اگر غلط الفاظ کہوں تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے، حبیب جالب جیسے لوگ، ساگر صدیقی جیسے لوگ، فاطمہ جناح، قائد اعظم، یعنی بھٹو صاحب، حالانکہ لوگ اپنی خوشی سے دکھی دل کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ بے شک فیصل مسجد کے سائے تلے آپ کو دفن کر دیا جائے، تب بھی لوگ کبھی وہاں جا کر فاتحہ نہیں پڑھتے، اور بعض لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جناب وہ جو مرد مومن، مرد حق اپنے آپ کو کہنے والا منافق شخص تھا، وہ کس جگہ دفن ہے۔ یا ایوب خان جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، اور جو آج غداری کر رہے ہیں، یہ کہاں ہوں گے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بیلجیم کے جزیرے پر دفن ہو جائے گا، کوئی کسی جگہ دفن ہو جائے گا، لیکن آپ کی نہ صرف نسلوں کو گالیاں پڑتی رہیں گی، اور آج بھی، اب تو آپ کو آج بھی ہر روز پڑتی ہیں۔ آپ ذرا جا کے آپ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں نا، بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے، یہ جو ایک بات محاورہ بنا ہوا ہے، ایک کہانی ہے، تو ٹھیک ہے آپ آنکھیں بند کر لیں، ورنہ تاریخ تو اب وہ والی تاریخ رہ ہی نہیں گئی کہ جو زبردستی لکھوائی جاتی تھی، جس میں آپ بہت کچھ چھپا لیتے تھے۔ اب تو آپ مکمل طور پہ برہنہ ہو چکے ہیں، اور قوم جو ہے وہ بس اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ چاہتے ہوئے بھی اس انقلاب کو جو برپا ہونے والا ہے اس کو نہیں روک سکتے۔ تو میں قاضی صاحب سے یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب، بھٹو صاحب کی بجائے اگر آپ نے ایسے ہی کیسز لگانے ہیں تو پھر قائد اعظم کا اور فاطمہ جناح کا بھی لگا لیں۔ قائد اعظم کو بھی قتل کیا گیا، یہ کلیئرلی بتا رہا ہوں، پاکستان سٹڈیز پڑھا کر
نوجوانوں کو جو گمراہ کیا گیا ہے، تو آج میں آپ کے سامنے مکمل طور پہ پہلے قائد اعظم کی جو ہے کہانی رکھتا ہوں۔ کہانی تو نہیں ہے، المناک داستان ہے کہ ایک جو فادر آف دا نیشن، فاؤنڈر آف پاکستان، اس کے ساتھ سچ بولنے کی پاداش میں کیا کیا گیا، اسے بھی قید کیا گیا، انہیں بھی جو ہے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کیسے ان کی آواز کو دبایا گیا، کیسے ان کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا، اس کو ہم ایک ایک کر کے پردہ چاک کریں گے۔ اور پاکستان سٹڈیز میں آپ کو سمپلی بتایا جاتا ہے کہ زیارت میں جناب آپ چلے گئے آخری ایام گزارنے کے لیے، زیارت اتنے ٹھنڈے مقام پر ایک ٹی بی کا مریض کیوں جائے گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو یہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اصل مجرم کون ہے۔ جناب قیوم نظامی اپنی ایک تصنیف یعنی قائد اعظم بطور گورنر جنرل میں لکھتے ہیں کہ 1948 میں قائد اعظم نے ایوب خان کو یہ کہا کہ آپ نے سر عبدالرب نشتر کی معاونت میں، یعنی کہ ایک فوجی نے ان کی معاونت میں کیا کام کرنا ہے، آپ نے جو مہاجرین ہیں ان کو بسانا ہے، فسادات سے بچانا ہے، اور آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے۔ تو کچھ عرصہ کے بعد ایک فائل جو ہے وہ قائد اعظم تک آتی ہے سر عبدالرب نشتر صاحب کی طرف سے کہ یہ جو ایوب خان صاحب ہے، ان کو فوج سے زیادہ یا اپنی ڈیوٹی سے زیادہ سیاست کا شوق ہے۔ تو اس فائل کے اوپر قائد اعظم لکھتے ہیں کہ میں اس ایوب خان کو جانتا ہوں، اس کو واقعی جو ہے وہ سیاست کا زیادہ شوق ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے۔ تو اس کے لیے قائد اعظم نے باقاعدہ لکھا کہ یہ 1 سال تک کسی کمانڈ پر نہیں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 1 سال اپنا بیج بھی نہیں لگا سکیں گے۔ تو یہ وہ قائد اعظم نے جو ہے ایک قسم کا ایز اے گورنر جنرل فاؤنڈر آف پاکستان ہونے کے ناطے ایک ایسے شخص کو، جس کی مزید ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا اس کے گناہ تھے، تو آپ کے آگے یہ چیزیں تمام آشکارا ہوتی جائیں گی۔ اور اس وقت کے سابق یعنی میجر جنرل سید شاہد محمود نے اپنی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے ایک واقعہ کہ علی گڑھ میں جب وہ زیر تعلیم تھے، علی گڑھ میں بڑا ڈسپلن تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان جو ہے جس کی بازو سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، جیسے کہ اسے خنجر لگا ہو، تو اس نے آگے وہاں پہ جو یعنی وہ فرسٹ ایڈ کہہ لیں اس وقت یا جو بھی تھا، یعنی ڈاکٹر حکیم وغیرہ وہاں پہ ہوں گے، تو اس کو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ یہ میری جو ہے مرہم پٹی کر دیں، لیکن آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کام علاج کرنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، اور رات کا یعنی پہر تھا، کہتے وہ لکھتے ہیں میجر جنرل صاحب کہ وہ ایوب خان صاحب تھے، یعنی ہمارے صدر پاکستان، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پہلے امریکن غلام ایوب خان صاحب، وہ لڑکا جس کے خنجر لگا ہوا تھا رات کو علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو وہ جناب ایوب خان صاحب تھے۔ الطاف گوہر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوب خان مجھے بتانے لگے کہ قائد اعظم مجھے ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم نے جو ہے فسادات سے پنجاب کو محفوظ رکھنا ہے، تو وہاں پر انگریزوں نے سازش کر کے مجھے صرف 150 جوان دیے، اور میں فسادات کو روکنے میں ناکام رہا، اور جس کی پاداش میں میرے خلاف یہ بھی باتیں ہوئی کہ میں راجہ پٹیالہ کی لڑکیوں پر فدا ہوں، عاشق ہوں، اور میرے ہندوؤں سے مراسم بھی ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ فسادات میں نے جان بوجھ کر نہیں رکوائے، اور میں ہندوؤں سے ملا ہوا ہوں، اور یہ بات جو ہے قائد اعظم تک پہنچ گئی۔ تو جب وہ قائد اعظم ڈھاکہ آئے تو ان کو یعنی ریسیو کرنے والوں میں ایوب خان صاحب بھی تھے، تو وہاں پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ ایوب خان کے بقول ان سے متنفر ہو چکے تھے، اور کہتے جب وہ ڈھاکہ میں یعنی ڈائس پر تقریر کر رہے تھے، ان کے پیچھے ایوب خان صاحب تھے، ایوب خان صاحب نے اب خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے قائد اعظم کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے ہو کے مائک کے قریب ہو جائیں، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر مجھے ڈانٹ پلائی، ٹھیک ٹھاک یعنی ڈانٹ پلائی۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اتنا زیرک، اتنا سمجھدار ہو، اور جو ایک بڑے کاز کے لیے لڑتا ہو، وہ ذاتی دشمنیاں کبھی نہیں لیا کرتا۔ تو قائد اعظم جیسا شخص جو ہے
انہوں نے اگر اسے ڈانٹا بھی اور اس کو ناپسند کیا، یہ سارا کچھ کیا، اور اس کو مکمل طور پر روک دیا تھا کہ یہ بیج بھی نہیں لگائے گا، اس کی پروموشن بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سکندر مرزا صاحب نے آتے ہی ان کو نہ صرف پروموٹ کر دیا بلکہ ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی، اور اس طرح سے یہ کالی بھیڑ جو ہے یہ ہماری قوم کے اوپر مسلط ہو